اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن پاک کی روشنی میں تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس پہ اتنا زور دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کچھ یہ تھوڑی ہے کہ نماز میں اپنے منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس کی الفت میں اپنا مال قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں اور مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کرے اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیتا رہے، اور جب کوئی عہد کیا تو اپنے قول پورے کرے، اور فقر و فاقہ، رنج، سختی اور کٹھن کے وقت ثابت قدم رہے۔ یہی لوگ وہ ہیں جو اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو متقی ہے اس کا پورا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیں، بلکہ نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور مال خرچ کریں اس کی محبت کے باوجود۔ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ قریبیوں پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ، اور وابن السبیل، اور جو کوئی مسافر ہے، والسائلین، اور جو کوئی بھی سوال کر دے، کوئی بھی مانگ لے، وفی الرقاب، اور اگر کوئی قید میں ہو، کوئی قیدی ہو یا مقروض ہو۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نماز وہ قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو، اور جب وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، اور مصیبت کے وقت صبر کرے، اور جنگ میں بھاگے نہیں بلکہ ثابت قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ وہ ہیں جو سچے اپنے دعوی ایمانی میں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ متقی جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ہمارے ذہن میں قرآن پاک کی ایک دوسری آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ آخر کیوں چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تقوی اختیار کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک خاص ہدایت رکھی ہے جو صرف متقین کے لیے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جو ہے وہ ناس کے لیے ہدایت ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ناس کے لیے ہدایت ہے، اور الف لام میم جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ متقی کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. تو یہی سوچنا ہے کہ آخر وہ کون سی ہدایت ہے جو ابھی متقی کے پاس نہیں ہے. وہ ہدایت یہ ہے کہ جو متقی پھر بن جاتا ہے، پھر اس کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو غضب سے غیر ہیں ان پر اللہ نے کبھی غضب نہیں کیا اور نہ ہی ان کو کبھی گمراہ کیا ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آخر وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو غیر المغضوب ہیں، جن پر اللہ نے کبھی غضب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان نبیوں کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کا راستہ. تو جب انسان متقی بن جاتا ہے تو پھر اسے وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں جن پر اللہ نے کبھی غضب نہیں کیا. اس کی ایک مثال تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی نے. اگر انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا تو پیدائش سے ہی پہلے کعبہ کی دیوار کس کمال کی بنیاد پہ شک ہوگی؟ ان کی تو پیدائش خانہ کعبہ میں ہوتی ہے. انہوں نے اسلام کا انکار کب کیا تھا کہ وہ بچپن میں اقرار کرتے ہیں. یہی وہ چیز سوچنے، یہ ہے غیر المغضوب، جن پہ اللہ نے کبھی غضب نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کیا. تو پھر جب ہم متقی بن جاتے ہیں اس پورے کرائٹیریے پہ، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہمارا دل تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ غیر المغضوب یہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ ایک خصوصی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے انعام یافتہ لوگ جو غیر المغضوب ہیں، جن پر اللہ نے کبھی غضب نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ خود قرآن پاک میں. تو جب تورات، زبور، انجیل میں اس کی مثل ہی نہیں ہے تو پھر ہم پچھلے انبیاء کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی موجود جو غیر المغضوب. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگر آپ کو میری بات یہ پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کو میری کسی بات میں اختلاف ہے تو بھی انتہائی جو ہے وہ اپنی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ میں اس کو لکھیں. جزاک اللہ.